پاکستان کا پر کیپٹا انکم کہتے ہیں کہ $2000 ہے. میں اس کو ڈیبیٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ شوکت عزیز نے یہ فگرز دی ہوئی. لیکن جو جس چیز کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے وہ یہ کہ سنگاپور کا پر کیپٹا انکم $32,000 پر کیپٹا، $32,000 پر کیپٹا پاکستان سے شروع ہوا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سنگاپور کی جوڈیشل سسٹم دنیا کے اندر سب سے ٹاپ جوڈیشل سسٹم سمجھا جاتا ہے. سنگاپور کا جو چیف جسٹس ہے is the highest paid چیف جسٹس in the world today. تو یہ anyway اب میں آتا ہوں پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے اوپر. اب سچویشن یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کی جو فورسز ہیں وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس واپس نہ آئے. ان کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس واپس آئے تو ایک تو NR ہو گیا، اور دوسری چیز کہ جو جنرل مشرف کو جو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے NRO کے اندر وہ سیدھا چیف جسٹس اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گا، بیکاز سب کو پتہ ہے کہ کمانڈ آرمی چیف الیکشن کسی یا کوئی بھی جنرل گورنمنٹ سرونٹ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اس کی وجہ سے نہ جنرل مشرف اور اس کے ارد گرد جو اس کے کرونیز ہیں، جو بینیفیشریز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار واپس آئے، نہ ہی وہ لوگ چاہتے ہیں جس میں آصف زرداری سب سے آگے ہے، جو بینیفیشریز ہیں کرپشن کیسز جن کے بچے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے آنے دینا ہے NRO چیف جسٹس کو، اور نہ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ رول آف لا چاہتے ہیں، جو اب تک ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ پوری کوشش کرے گا کہ رول آف لا پاکستان میں نہ آئے اور چیف جسٹس نہ آئے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس وقت ایک میڈیا نے پاکستان کے اندر اتنی پولیٹیکل اویئرنس کریٹ کر دی ہے کہ ایک پوری ایک نئی ایک کلاس تیار ہو گئی جو پولیٹیکلی اویئر سیاسی شعور رکھتی ہے، جو کبھی پہلے ایسی کلاس نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ دیہات میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، لوگ ایشوز کو سمجھتے ہیں. اب وہ دن چلے گئے کہ آپ آرام سے کم بند کمروں کے اندر بات بوت کر کے اور آرام سے لوگوں کو پاگل بنا لیں. اب وہ ٹائم نکل چکا ہے. ابھی دوپہر کو بات ہوگی، ابھی کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی یا مشرف کی سپیچ ہوگی، ساری شام کو اب آپ دیکھ لینا سارے پولیٹیکل کرنٹ افیئر پروگرامز میں اس کو پٹس گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں مانے آصف زرداری نے بڑا پیسہ بنایا، چلو رکھ لے اپنا پیسہ، لیکن چیف جسٹس کو آنے دے واپس. لیکن وہ رسک لینے کے لیے ایک وہ نہیں تیار تھا. وہ جب تیار ہوتا تھا تو ادھر سے دو ایک دم پہنچتے تھے، نگرو پونٹے اور باؤچر فوری آصف زرداری کو پکڑ لیتے تھے آگے. وہ بیچارہ آصف وہ اور اس کی بدقسمتی بھی یہ ہے کہ ڈیل جو برو کی ہوئی ہے وہ ان دونوں نے کی، وہ امریکہ نے کی ہوئی ہے، بش ایڈمنسٹریشن نے. اور اس لیے عجیب عجیب سین ہم نے دیکھے ہیں. الیکشن جیتا ہوا آصف پیپلز پارٹی سے وکٹ کے اس طرف کھیلیں گے یا اس طرف کھیلیں گے. اور وہ مولانا صاحب کا فیصلہ آ گیا جب ہم سب نے اسمبلی سے ریزائن کرنا تھا، وہ پھنس گیا تو اس میں وہ ایکسپوز ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے یہ ڈسپائٹ دا بیکنگ آف دا اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری بیکنگ تھی، اس کے باوجود لوگوں نے ہرایا اسے، اپنے گھر سے ہرایا اس کو. اور اسی طرح آصف زرداری بھی پھنس گیا. وہ اس نے پھر ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دے دی جا کے انڈین اخبار میں کہ مشرف از اے ریلک آف دا پاسٹ. اب وہ فوری وہاں سے مشرف نے ٹیلی فون کیا ہوگا اپنے وہ آقا جو بیٹھے ہیں واشنگٹن میں کہ دیکھیں جی ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں. فوری ادھر سے کوئی آیا ریسپانس، بش نے ڈائریکٹلی ٹیلی فون کر کے مشرف کو بیک کیا. اب جب اس نے کیا تو آج آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آپ نے مشرف کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، وہ آپ کو نظر آ گیا کہ پھر اس میں جان آ گئی ہے مشرف میں ایک دم. Anyway, اب سچویشن یہ ہے کہ لائر موومنٹ شروع ہو رہی ہے 10 کے بعد. ہم تحریک انصاف اس کے اندر پوری طرح شرکت کر رہے ہیں. APDM جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 19 تاریخ کو وہ ایک نیشنل کانفرنس بلائے گی. سب وہ فورسز جو چاہتے ہیں پاکستان کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور چیف جسٹس واپس آئے.
ہم کوشش یہ کریں گے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کریں گے اور شروع میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے, کوئی الٹیمیٹم نہیں دیں گے, کیونکہ جو بھی ہے بہرحال ان کو پبلک نے ایک مینڈیٹ دیا, دونوں گورنمنٹس کو, دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پھر بھی اور طریقے پہلے استعمال کریں گے پریشرائز کرنے کے. لائرز کو ضرور سپورٹ کریں گے, لیکن جو ایک نیشنل کانفرنس ہوگی جس میں سول سوسائٹی بھی ہوگی, لائرز کو بھی بلائیں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری ری انسٹیٹ ہو, ان سب کو اکٹھا کریں گے. اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ایکشن پلان کریں گے, جو کہ جب تک پاکستان کا چیف جسٹس آزاد نہیں ہوتا, جب تک اس کو واپس ری انسٹیٹ نہیں کیا جاتا, تب تک یہ اسٹرگل کنٹینیو رہے گا. اس کے اندر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلم اب تک یہ ہو رہا تھا کہ بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, اسٹیٹس کو کی فورسز بڑی کنفیوژن پھیلا رہی ہیں. اب آصف زرداری بھی کہتا ہے مجھے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ چاہیے, کہتا ہے وہ, لیکن شخصیت کی بات نہ کرو, ادارے کی بات کرو. یہ لوگوں کو پاگل بنانا, یعنی کہ چیف جسٹس افتخار کی نہ بات کرو, لیکن انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرو اور انسٹیٹیوشن کی بات کرو. اگر آپ چیف جسٹس افتخار کو پینلائز کر دیتے ہیں, جو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے جو ہے کانسٹیٹیوشن پیکج, تو اس کے بعد کون سے جج نے سٹینڈ لینا ہے؟ اور اگر آپ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرائم منسٹر کا بھی بیان آ گیا, میں پرائم منسٹر کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا, اس نے 3 کروڑ میرے کالج کو ڈونیٹ کر دیا, تو میں اگینسٹ بات نہیں کروں گا. لیکن اس نے نہیں, یہ ایسا ہے, لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ بیچارہ گیلانی کے پاس پاور نہیں ہے, تو اس کے ایسی اس کو میں کیوں اس کو بلیم کروں, بیچارے کو اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. وہ ایک تو یہ بھی ایک کمال مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں, پاور زرداری صاحب لے کے بیٹھے ہوئے اور ذمہ داری بیچارے گیلانی کو پکڑائی ہوئی ہے. آج تک دنیا کے اندر آپ ایک فیکٹری کے اندر بھی یہ کر دو نا, فیکٹری بند ہو جائے گی 10 دن کے بعد. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اتھارٹی کسی اور کو دے دیں, ذمہ داری کسی اور کو دے دیں, وہ فیکٹری بند ہو جائے گی. آپ کرکٹ کیپٹن کو اتھارٹی اس کی کیپٹن کی لے جائیں, چیف جو ہمارے پاکستان کے جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں, یوزلی مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کے نامنیز ہوتے ہیں, ان کو آپ اتھارٹی دے دیں اور کیپٹن کو ذمہ داری دے دیں, وہ کیپٹن فلاپ ہو جائے گا. یہ چل ہی نہیں سکتا سسٹم. اس میں تو ان بلٹ ڈسٹرکشن لکھی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر. بہرحال آصف زرداری بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم چاہیے, لیکن ہمیں ان ججز کی بھی فکر ہے جنہوں نے پی سی او کے تحت ووٹ کیا ہو. پھر یہ بھی بہانہ مارتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی پی سی او کے تحت ووٹ کیا. اصل میں جو یہ پی سی او ہے نومبر 3 کا, یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے اس کو انال کر دیا تھا, اس کو مسترد کر دیا تھا. اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیرنگ نہیں ہے. یہ جو پی سی او کے ججز ہیں یہ ایکچولی کرمنلز ہیں. انہوں نے پاکستان کی پہلی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو بیک سٹیپ کیا, کمر میں چاقو مارا. ان کی اور ان کی حیثیت ایک ہی کر دی آصف زرداری نے, کیونکہ آصف زرداری کو پتا ہے کہ جسٹس ڈوگر نے این آر او کو ایکسپٹ کر لیا, لیکن اس کو خطرہ ہے کہ جو چیف جسٹس افتخار ہے وہ این آر او کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. خطرہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سارے چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں گے کہ ملک کی خاطر پلیز این آر او کا نہ ہاتھ لگانا, لیکن واپس آنے دیں. میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں قربانی دے دینی چاہیے, پیسے رکھے جو مرضی کرے اپنے پاس, لیکن کم از کم پاکستان کو موقع دے آگے بڑھنے کا.